ہمارے معاشرے میں ہمت اور حوصلے کا ہار جانا ایک عام سی بات ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے معاملے میں کسی نہ کسی بہانے کو تراش کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی اپنی مصیبتوں اور مشکلات کا رونا رو رہا ہوتا ہے، کوئی وسائل کی کمی کا رونا روتا ہے۔ مطلب ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی سورس کا محتاج بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کا ڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے۔ سر، میری آبزرویشن ہے ہمارے معاشرے میں انڈیپینڈنسی نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا کہ بغیر کسی سہارے کے کیسے کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بچے کے خود مختار ہونے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری زندگی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، اپنے فیصلے نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ اپنی ذاتی زندگی کے فیصلوں کے لیے بھی اسے دوسروں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ رسک لینا نہیں سکھاتے، اور انسان تب تک نہیں سیکھتا جب تک وہ رسک نہ لے، کوئی قدم نہ اٹھائے۔ ہمارے نوجوان کو گھر سے ہی ہمت اور حوصلے کا فقدان رہتا ہے۔ جس بچے میں ول پاور اور کریج نہ ہو تو وہ کیسے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ڈر اور خوف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ سر، آج سے یقینی بنائیں کہ آپ نے ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ کبھی بھی اپنے اندر موجود ڈر اور خوف کو سامنے نہیں لانا، بلکہ ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا، حالات کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچے کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، تاکہ کل کو مضبوطی کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کل کو آپ کا بچہ آپ کا شکر گزار ہوگا کہ اس کے ماں باپ نے ڈر اور خوف کی بجائے ہمت اور حوصلہ دیا۔ وقت کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج ناکامی کا سامنا ہے تو کل کو کامیابی بھی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ بحیثیت مسلمان اپنا ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب اللہ ہی ہوتا ہے، وہی طریق رستوں پہ روشنی دکھاتا ہے۔